دیکھنے اور سننے والے احباب، یوٹیوب چینل سفر معرفت کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اور میں ہوں مرزا قمر عثمان ایڈوکیٹ۔ ہمارا آج کا موضوع عقل انسانی کیا ہے۔ اہلیان تصوف نے اس کو کس طرح دیکھا، عقل انسانی کس طرح کام کرتی ہے، کیا آپ کا کریم رب اپنے ماننے والوں سے عقلی کام لینے سے مخالف ہے؟ کیا ایمان بالغیب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی عقلی صلاحیتوں کو تاکہ نسیان میں رکھ کر اللہ پر ایمان لائیں؟ کیا وہ رب جو ہر لمحے سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیا وہ جب اپنا آپ منوائے گا تو انسان سے یہ تقاضا کرے گا کہ وہ سوچنا سمجھنا چھوڑ دے؟ کیا عقل اور عشق دو متضاد چیزوں کا نام ہے؟ کیا یہ دو کنٹراڈکٹری صلاحیتیں ہیں؟ ان میں تعارض ہے یا مطابقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آفرینش میں، آغاز میں، عالم ازل میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا اور ان کو امانت علم و عقل پیش کی، تو کسی مخلوق نے اس کو لینے پہ رضامندی کا اظہار نہ کیا، چونکہ اس کے ساتھ ایک لائبلٹی اور ایک رسپانسبلٹی اٹیچ تھی۔ جس نے عقل کو حاصل کرنا تھا، اس نے پھر اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی گزار کے جب ایگزٹ گیٹ سے ہوتے ہوئے اس کائنات زیریں سے کائنات بالا کو جانا تھا، تو اس نے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا تھا۔ تو انسان نے دفعتاً آگے بڑھ کر امانت علم و عقل کو چک لیا، اور رب کریم نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا، انہو کانا ظلوما جہولا، کہ بے شک یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ ظالم اور جاہل یہ پیار کے الفاظ ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ رب کا یہ تبصرہ گویا یہ تھا کہ اس انسان نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور اپنی جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا۔ دراصل عقل ایک انسٹرومنٹ ہے، عقل ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے عطا کیا گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ کریم نے عقل کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ چل کے دکھا، تو وہ دائیں چلی، بائیں چلی، آگے چلی، پیچھے چلی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ چشم تصور میں یہ آتا ہے کہ اس عقل نے خلائی شٹلز بنائی ہوں گی، اسکائی لیپرز بنائے ہوں گے،
اس نے ستاروں اور سیاروں پہ کمندیں ڈالی ہوں گی، اس نے فلکیاتی سفر طے کیے ہوں گے، تو اللہ نے اپنی مخلوقات کے سامنے ناز کیا کہ دیکھو میں نے کتنی خوبصورت چیز تخلیق کی، اور پھر اسے کہا کہ قرار پکڑ جا، اب تو ٹھہر جا، اب تو اپنی جگہ پہ مینٹین ہو جا، اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا کہ جس کو دوں گا تیرے ذریعے دوں گا، اور جس سے لوں گا تیرے ذریعے لوں گا۔ اس جملے کو آپ یوں دیکھیے کہ آج ایک 6 فٹ کا انسان جس کے تمام اعضائے جسمانی تندرستی کی حالت میں ہوتے ہیں، صحیح سلامت ہوتے ہیں، مگر یہ سافٹ ویئر اس کے پاس نہیں ہوتا، پیدائشی اعتبار سے یا کسی عارضے کی وجہ سے وہ عقل سے محروم ہو جاتا ہے، تو ساری شریعت اور اللہ کے تمام قوانین اس پہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بالعکس دیکھیے کہ جب ایک انسان بیمار ہے، طویل عارضوں میں مبتلا ہے، صاحب فراش ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو ساری شریعت اگر اس کے پاس عقل ہے، عقل کی صلاحیتیں ہیں، تو ساری شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی رعایتوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی شریعت جس پہ بھی واجب کروں گا، جس پہ بھی ذمہ داریاں ڈالوں گا، وہ اگر تو اس کے پاس ہوگی تو اس سے کچھ تقاضا کروں گا، اور اگر تو ایک انسان کے پاس نہیں تو اس سے میں کوئی تقاضا نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے، عقل یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ہمارے ادب میں اور تصوف کے بعض ماننے والے بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت عقل ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس پہ مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ عقل ایک آلہ ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے اوپر مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ مثلا کم تر عقل کی جو کیفیت ہے وہ جمع تفریق اور سود و زیاں کی فکر ہے۔ یہ سیلف کانسنٹریٹڈ عقل ہے، یہ ہر وقت سود و زیاں کے معاملے میں الجھی ہوئی عقل ہے، اپنے حوالے سے نفع، اپنے حوالے سے نقصان کو دیکھنے والی عقل ہے۔ لیکن یہی عقل جب ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو اس پہ کسی بالا تر قوت کی محبت غالب آتی ہے، اس پہ وہ اپنی ذات کے اسیری سے باہر نکلتی ہے، اور پھر وہ محبت جو ہے وہ جنون میں اور عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، عشق کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جنون تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، عشق کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ عشق گویا ایک کیفیت ہے اور وہ عقل پہ وارد ہوتی ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ جب ایک وجود، الفاظ کو غور سے سنیے، کہ جب ایک وجود اپنا وجود دوسرے وجود پر مٹانے کے لیے ہر وقت ذہنی اعتبار سے تیار ہو جاتا ہے، تو اس وجود پر طاری اس کیفیت کو عشق کہتے ہیں۔ یہ جتنی قربانیاں ہوتی ہیں، یہ عقل ہوتی ہے تو قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر عقل نہیں، عقل سے ماورا اگر کوئی قربانی دے دی جائے تو وہ عشق نہیں بنتی۔ یہ شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ ابراہیم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے مالک کی رضا کے لیے
اپنے وجود کو مٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اس وقت وہ صاحب عقل آدمی، صاحب ذی شعور آدمی، صاحب شعور اور ذی عقل آدمی اس وقت کفیت عشق میں مبتلا تھا۔ اس وقت وہ کفیت عشق میں تھے، اور ان کے عشق نے جو ان کی عقل پہ وارد تھا، تو اس عقلی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے وجود کو اپنے مالک کی رضا کے لیے مٹانا ہے، ہر وقت ہر دم تیار ہوں۔ تو اس کو ایک الگ شعر میں علامہ نے کچھ یوں بیان کیا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کہ عقل جب اس سے آگے نکلتی ہے، اندیشہ ہائے سود و زیاں سے آگے نکلتی ہے، برتر میں چلی جاتی ہے، تو وہ زندگی کا اصل مزہ پاتی ہے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اب جی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دم بہت تھیں، بے ہوش تھیں، وہ اس وقت عقل سے آ رہی تھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے عشق میں گرفتار ہو کر مردان عرب نے اپنی انگلیاں نہیں اپنے گلے کٹوائے ہیں۔ اور اس وقت جب وہ گلے کٹوا رہے تھے تو ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فزت برب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہاں اکثر لوگ مجھ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں کہ جن انسانوں تک یا جن اقوام عالم میں پیغمبران اعظام اور ان کی کتابیں نہیں پہنچیں، تو ان کو عذاب کیوں ہوتا ہے، یا ان کو عذاب قرین قیاس کیوں ہے، یہ کیوں ان کو عذاب ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے عقل دی ہے۔ عقل وہ بنیادی انسٹرومنٹ ہے جو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انسان میں رکھا ہے۔ یہ ہم سے اس سے جتنے کام لیتے ہیں، دوسرے جتنے کام لیتے ہیں، وہ اس کے ضمنیاتی کام ہیں۔ اس کا جو اصل کام ہے، بنیادی کام ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ یہی عقل ہے جو اللہ دیتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے نکلتا ہے تو وہ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ من ربو کا، یہ ایگزٹ گیٹ پہ یہی سوال ہوگا۔ تو جیسے بچے کو مدرسے میں جب تدریس کا عمل چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کتابوں کی شکل میں، ٹیچرز کی شکل میں یہ تدریسی معاونات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا انداز رحمت ہے کہ اس نے انسان کو کامیابی کے لیے، اپنے تک کامیاب واپس لوٹانے کے لیے اس نے پیغمبران اعظام عطا کیے، اور اس نے یہ ہمیں الہامی کتب جو ہیں وہ عطا کیں، لیکن بنیادی طور پر عقل اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے دی۔ اور ہاں، یہ جیسا کہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ عقل کو کچھ نہ ملا علم میں حیرت کے سوا، رنگ بھایا نہ دل کو محبت کے سوا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جب عقل کے پاس حواس خمسہ ہیں، یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں جو اس کو علم فراہم کرتی ہیں، اور یہ اس پہ پروسیسنگ کرتی ہے اور تدبر کرتی ہے۔ جب عقل اور اس کے غلامان خمسہ، حواس خمسہ، اس کے 5 غلام ان پٹ ڈیوائسز اس کو دنیاوی معلومات لے کر اکٹھی کر کے کلیکشن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ عقل پروسیسنگ کرتی ہے، تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں تعقل کہتے ہیں۔ اور جب یہ ان معلومات میں الہامی معلومات شامل ہو جائیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کی معلومات شامل ہو جائیں، تو وہ عقل تعقل نہیں کرتی، وہ تدبر کرتی ہے، اور وہ یقیناً کامیابی کے زینے طے کرتی ہوئی اپنے رب کو پہچان جاتی ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔